آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر سوئے ہوئے تھے، چند فرشتے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ان صاحب کی ایک مثال بیان کرو۔ تو بعض فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں، ہم ان کی کیا مثال بیان کریں؟ تو بعض نے جواب دیا ان العین نائمہ والقلب یقظان، ان کی آنکھیں سوئی ہیں، ان کا دل جاگتا ہے، آپ ان کی مثال بیان کیجئے۔ تو بعض فرشتوں نے پھر مثال بیان کی، کہا کہ اس شخص کی مثال اس کی طرح ہے کہ جس نے گھر بنایا اور گھر بنانے کے بعد اس میں بہترین خوبصورت دسترخوان لگایا اور ایک دائی کو بھیجا، ایک بلانے والے کو بھیجا، جاؤ جا کر لوگوں کو بلاؤ اور انہیں کہو کہ اس گھر میں داخل ہوں اور اس دسترخوان سے کھائیں۔ کہا اب ایسا کرو، اس مثال کی وضاحت کرو تاکہ یہ صاحب اس کو سمجھ سکے۔ پھر بعض فرشتوں نے کہا یہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ پھر بعض فرشتوں نے جواب دیا ان العین نائمہ والقلب یقظان، ان کی آنکھیں سوئی ہیں، ان کا دل جاگتا ہے، آپ ان کی مثال بیان کیجئے، اس مثال کی وضاحت کیجئے۔ جب انہوں نے مثال کی وضاحت کی تو کہا وہ جو گھر ہے وہ جنت ہے، وہ جو دائی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے اس نے اللہ کی نافرمانی ہے۔ وہ جو گھر ہے وہ جنت ہے، وہ جو دائی ہے وہ محمد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کو بنایا، جنت بنانے کے بعد اس کے اندر نعمتوں کو سجایا، دسترخوان لگایا، اس میں شراب کی نہریں چلائیں، دودھ کی نہریں چلائیں، پانی کی نہریں چلائیں، اس جنت کے اندر بڑے بڑے محلات بنائے، جنت الفردوس جیسا مقام بنایا۔ جب اللہ نے وہ جنت تیار کر لی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، جاؤ جا کر لوگوں کو اس جنت کی طرف بلاؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ آپ کی بات کو ماننے کی وجہ سے وہ اس گھر میں، اس جنت میں بھی داخل ہوگا، اس جنت کی نعمتوں سے بھی مالا مال ہو جائے گا۔